اس ٹائم پر تمہارے لیے شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے، البتہ ویسے شکار تمہارے لیے حلال ہے، اور چوپائے یعنی کہ جو جانور ہیں یہ بھی تم پر حلال ہیں، لیکن چند جانور ہیں وہ تمہیں بعد میں بتائے جائیں گے، الا ما یتلا، وہ تم پر تلاوت کیے جائیں گے، وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں، پھر اللہ ہی یہ فرماتا ہے کہ اچھا شکار دوسرے مقامات پر ہے بھی صحیح کہ شکار کیا ہوا جانور حلال ہے، شکار کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم احرام میں ہو تو پھر شکار حرام ہے۔ یہ کیسا کہ اگر احرام نہیں ہے شکار کیا تب بھی تو جانور مارا، اور اگر احرام میں ہے تو احرام تو کپڑا ہے نا، لیکن ایک صورت بدل گئی، ہم نے کپڑے چینج کر لیے، بس اس کے ساتھ اگر ہم شکار کرتے ہیں تو پھر کہا گیا کہ اب حرام ہے۔ یہ کیا چکر ہے، ادھر حلال ادھر حرام، جانور ایک طریقہ ایک انداز ایک، کرنے والا بھی وہی مسلمان، طریقہ بھی وہی، تو یہ ادھر حلال یہ ادھر حرام۔ عقل تو بہت کچھ کہتی ہے، کیونکہ انسانی عقل یہ فطرت ہے کہ عقل بڑی دوڑتی ہے، تو عقل تو بہت کچھ کہتی ہے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، کیونکہ فرق بھی کچھ نہیں، ذائقہ بھی کچھ نہیں، جانور میں بھی تبدیلی نہیں، سب کچھ ہے ایک جیسا، پھر کیوں فرق آ گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے، مطلب یہ کہ جو وہ چاہے اللہ وہی حکم کرے، اب جس کو اعتراض ہے وہ کر لے بات، یعنی اللہ ہی مالک ہے نا، کیا چیز حلال کیا چیز حرام، کب حلال کب حرام، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے حلال کہہ دے جب چاہے حرام کہہ دے، اس کے لیے کوئی بات نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی وقت نہیں، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ فرمایا اللہ اپنی مرضی والا ہے، اس کی مرضی کہ اس نے تمہیں جانور حلال کیے، اس کی مرضی اس نے احرام میں تم پہ شکار حرام کیا، تو تمہارا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، کام یہ ہے، جو رب فرمائے اس کی تابعداری، جو رب فرما دے فقط اس کے اوپر عمل، کیوں کیا کیسے یہ سوال یہ اعتراض یہ بات یہ حرف اللہ کی ذات کے بارے میں آتا ہی نہیں، تو اللہ چاہے حلال کرے اللہ چاہے حرام کرے، جب چاہے حلال سب کرو کوئی مسئلہ نہیں، جب فرما دے حرام تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو مالک ہے نا اس نے فرما دیا تو اب ہم اس کے تابع دار ہیں، حلال وہ بھی وہی کرنے والا، حرام وہ بھی وہی کرنے والا، ہمارا کوئی عقل کا دخل اس چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر مجموعی طور پر ایک تو وعدے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اسی کے اندر وعدہ بھی ہوتا ہے کہ وعدہ بھی ایک ساتھ کا نام ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس طرح کے معاملات میں بندہ ساتھ دے تو پھر ساتھ کو نبھائے اور اللہ کی رضا کے لیے نبھائے، یہ ہے وفا کرنا۔ اور دین کے معاملے میں وفا کیا ہے کہ جب ہم تسلیم کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر اس کی بندگی کریں، پھر اپنے آپ کو آگے نہ کریں، اپنی عقل کو اس کے کام میں نہ دوڑائیں، قدرت کے نظام کے اندر نہ دوڑائیں۔ جب مان لیا کہ ہم بندے ہیں تو پھر اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کر کے عمل کر کے پھر اس کی بندگی کو ویسا اختیار کریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ یہ تو جانوروں کا ذکر ہوا، علماء اس میں بہت کچھ فرماتے ہیں